بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تحریک لبیک پاکستان کے جوان پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ عمران ریاض بھی تسلیم کرنے پر مجبور۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان 1 مئی کو ایک لانگ مارچ کرے گی۔ پھر ناظرین کرام، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا، جس کے بعد حکومت نے تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کیے اور ایک معاہدہ ہوا، تو حافظ سعد رضوی اور تحریک لبیک پاکستان نے اپنے لانگ مارچ کو مؤخر کر دیا۔ اس کے بعد بلا وجہ تحریک لبیک پاکستان اور اس کے سربراہ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ تحریک لبیک والوں نے حکومت کے ساتھ ڈیل کر دی ہے۔ لیکن جب 6 اور 7 مئی کی رات کو بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملہ کیا گیا اور پاکستانی سویلینز کو شہید کیا گیا، تو اس وقت سب کو سمجھ آ گئی کہ تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی نے ملکی مفاد میں ایک فیصلہ کیا تھا اور لبیک والوں نے کوئی ڈیل نہیں کی تھی۔ اور پھر ناظرین کرام، جب 6 اور 7 مئی کی رات کے بعد پاکستان اور بھارت حالت جنگ میں چلے گئے، تو اس کے بعد ایک جنگ تو پاک آرمی اور بھارت کی فوج آپس میں لڑ رہے تھے اور دوسری جنگ سوشل میڈیا پر بھی جاری تھی، کیونکہ ناظرین کرام، بھارت کی جانب سے بے شمار جھوٹے دعوے کیے جا رہے تھے اور ایک ایسا ماحول بنایا گیا تھا کہ جیسے بھارت نے پاکستان کو شکست دے دی ہے۔ یہاں تک کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے بھی ایسے جھوٹ بولے گئے کہ دنیا میں جھوٹ بولنے کا اور فیک نیوز کا ریکارڈ بن گیا۔ ناظرین کرام، بھارت کے بڑے چینلز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ بھارت کی فوج پاکستان کے اندر داخل ہو گئی ہے اور پاکستان کے بڑے شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ایک ایسا تاثر دیا گیا کہ جیسے بھارت کا ان شہروں پر قبضہ ہو گیا ہے۔ لیکن جب پاکستانی عوام نے سوشل میڈیا پر اس بھارتی جھوٹ کو ایکسپوز کیا، تو اس کے بعد بھارت کی عوام ہی اپنے نیوز چینلز پر تنقید کرنا شروع ہو گئی۔ تو اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے عمران ریاض نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ ایک تو جماعت اسلامی کی جانب سے پاک فوج کے شانہ بشانہ سوشل میڈیا پر کام کیا گیا ہے اور بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی سوشل میڈیا پر بہت کم تعداد میں ہے۔ اس کے بعد عمران ریاض نے یہ بھی کہا، جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کے جوانوں نے بھرپور انداز میں سوشل میڈیا پر کام کیا اور بھارتی پروپیگنڈے کا نہ صرف جواب دیا بلکہ بھارت کی فیک نیوز کو بھی سوشل میڈیا پر ایکسپوز کیا۔ عمران ریاض نے یہ بھی کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کی سوشل میڈیا پر ایک بڑی پریزنس ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے جوانوں نے سوشل میڈیا پر بھارت کے پروپیگنڈے کو بری طرح ناکام کیا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، جو لوگ تحریک لبیک پاکستان کے مخالف ہیں وہ بھی یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ حالیہ چند دنوں میں تحریک لبیک پاکستان کے جوانوں نے سوشل میڈیا پر نہ صرف پاک فوج کا ساتھ دیا بلکہ بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کو بھی بری طرح بے نقاب کیا اور بتایا کہ کس طرح بھارتی نیوز چینل جھوٹی خبر پھیلا کر اپنے لوگوں کو ہی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک اچھی بات ہے کہ تحریک لبیک کے مخالف بھی یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر تحریک لبیک کے جوانوں نے ایک بھرپور کام کیا ہے اور بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔